بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ سورت جو والدین پڑھتے ہیں ان کی اولاد کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ رشتہ دار خود پوچھیں گے کہ اولاد نے اتنی ترقی کیسے کی۔ اولاد کی کامیابی کے لیے اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ محترم ناظرین، اس سورت کا عمل جو والدین کریں تو اولاد کی تقدیر بدل جائے۔ رشتہ دار خود پوچھیں گے کہ اولاد نے اتنی ترقی کیسے کر لی۔ اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ آج کے والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ ان کی اولاد نیک، کامیاب، خوشحال اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو۔ والدین دن رات محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر بعض اوقات نتائج ویسے نہیں آتے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اس صورت کی طاقت ایسی ہے کہ وہ صرف پڑھنے والے کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں تک کو فائدہ دیتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت بتائیں گے جو اگر ماں باپ روزانہ ایک خاص طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کے حکم سے اولاد کی قسمت بدل جائے گی۔ تو لوگ خود پوچھیں گے کہ اتنی کامیابی کیسے ملی۔ محترم عزیزو، آج کا بڑا آزمائشی زمانہ ہے۔ مہنگائی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہاتھوں میں ڈگریاں لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ ماں باپ نے پیٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھایا، اچھے اداروں میں تعلیم دلوائی، دعائیں مانگی، روزے رکھے، نفل پڑھے، وظائف کیے، لیکن اولاد کو وہ کامیابی نہیں ملی جس کی تمنا دل میں تھی۔ کسی نے ڈاکٹر بنایا، کسی نے انجینئر، کسی نے حافظ قرآن، کسی نے ایم فل پی ایچ ڈی کرایا، لیکن افسوس اولاد کا ایک موضوع نوکری تک نہیں ملی۔ دن رات کی محنت کے بعد بھی جب خالی ہاتھ لوٹتے ہیں تو والدین کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خواب، وہ تمنائیں بکھر جاتی ہیں جو برسوں سے انہوں نے پال رکھی تھیں۔ کئی والدین ایسے بھی ہیں جن کی اولاد اچھی خاصی تعلیم کے باوجود گھر میں بیکار بیٹھی ہے۔ ان کے پاس صلاحیت ہے، لیکن ان کے پاس علم ہے، لیکن قسمت کا دروازہ بند ہے۔ کہیں کسی کمپنی میں انٹرویو دیتے ہیں تو جواب نہیں آتا، کہیں کام کا وعدہ ہوتا ہے تو جھوٹ نکلتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی صورت ہے، کیونکہ ماں باپ کا دل اولاد کے لیے بہت خالص ہوتا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی سن لیتے ہیں، اور دل سے نکلی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں دیر سے نہیں جاتی۔ عزیز و کرام، اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کہیں نوکری کے لیے جا رہے ہیں، یا کاروبار شروع کر رہے ہیں، یا کسی انٹرویو کے لیے دفتر جا رہے ہیں، تو ان کے والدین یہ عمل ضرور کریں، بلکہ بہتر اس کے نتائج آئیں گے، اور گھر والے پیچھے سے بھی ساتھ دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم فرما دیتا ہے۔ جن گھروں سے وہ لوگوں سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ افسر ہو یا کوئی افسر بالا یا کمپنی کا انٹرویو لینے والا، اللہ اس کا دل نرم فرما دیتا ہے اور باتیں دل میں اتر جاتی ہیں، کام بننے لگتے ہیں۔ درود پاک کی سب سے بڑی تاثیر ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے تو اس کی وجہ سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بھی آسان آپ کو لگے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ جامع ترین درود ہے اور ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روزانہ آپ مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی جی محمد۔ یہ مختصر اور جامع درود ہے۔ عمل کا طریقہ، آپ نے روزانہ صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی وہ سورت جو والدین پڑھتے ہیں ان کی اولاد کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ ہے سورت فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا دل سے، یقین سے اور عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ آپ درود پاک کے بعد اس دعا کو ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اپنی زبان میں جو ترجمہ دیا گیا ہے اس کو پڑھ لیں، اور ساتھ ہی اللہ کریم سے آپ جو مانگیں گے، جو بھی آپ کے اولاد کے حق میں خواہش کریں گے، جو بھی آپ کے دل میں ان کے لیے خواہش ہے وہ بنے۔ اس کا کاروبار ہو، اللہ پاک اس کو اچھی نوکری دے، تو جو بھی آپ کی بیٹی بیٹے کے لیے دعائیں مانگیں گے، اگرچہ ان کے رشتوں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن کامل یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ محترم عزیز و کرام، آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس عادت بنا لے۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رستے کھولنے لگے گا، وہ دروازے جو بند تھے وہ کھلنے لگیں گے، جہاں سے مایوسی آ رہی تھی وہاں سے خوشخبری آنے لگے گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط صرف ایک ہے، یقین کے ساتھ کریں، دل سے کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔
آخر میں درود پاک کے 2 مختصر فضیلتیں بھی سن لیں تاکہ آپ کا دل مزید مطمئن ہو جائے اور آپ اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تمہاری دعاؤں کا اللہ تک پہنچاتا ہے درود اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میرے پیارو، درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں۔ آج ہی سے اس عمل کو شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ اپنی اولاد کی بہتری مانگیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کرے گا۔ درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ خلوص دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے سچے دل سے 100 بار درود پڑھا، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اللہ پاک اور اس کے دل کو سکون نصیب کرتا ہے، اس کے لیے مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں درود کو پڑھتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کے لیے کامیابیوں کے راستے کھول دیتا ہے، ان کی نیکیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ان کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے اور دین اور دنیا کی بھلائیاں سمیٹنے لگتا ہے۔ درود پاک کے ذریعے دل کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو 100 بار درود پڑھتا ہے وہ اللہ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز و کرام، کبھی معمولی نہ سمجھیں، کھجور کا ایک ہی دانہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو وہ بڑے بڑے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ بیماریوں کا علاج ہے، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، چاہے وہ بلا آسمان سے نازل ہونے والی ہو۔ اسی لیے کسی بھی چیز کی ہو، آپ نے صدقہ ضرور کریں، اپنی اولاد کی خیر و عافیت کے لیے، نیک تربیت، کامیابی اور سلامتی کے لیے صدقہ اللہ کی راہ میں ایک ایسا ہتھیار ہے جو نظر نہ آتے والی مصیبتوں کو بھی روک دیتا ہے۔ عزیز، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دین کا خادم بنے، حافظ قاری یا عالم بنے، یا آپ ان کے لیے کسی خاص کاروبار، دنیا و ترقی کی دعا کرتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیں تاکہ دیگر احباب کو بھی ترغیب ملے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات رکھ سکیں۔ محترم عزیز و کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود پاک کی عظیم دولت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کو اپنی یاد سے تر رکھے، اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے گھروں میں رحمت، برکت اور دلوں میں سکون عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بھی اولاد کے لیے پریشان ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔